میں ڈاکٹر محمد عزیر شمس رحمہ اللہ کے ایک انتہائی خالص اور خاص رفیق، جن کے یہاں علامہ کا بہت جانا رہتا تھا، ان کے حضور چل رہا ہوں۔ میری مراد حضرت الشیخ ڈاکٹر وسیم المحمدی المدنی حفظہ اللہ ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیش قیمت بیانات سے، اپنے بیش قیمت کلمات سے ہم سبوں کو محظوظ فرمائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک لمبا عرصہ حضرت الشیخ کے ساتھ رہا ہے، وہ تعلقات اور مراسم اچھے رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے کلمات سے ہم مستفید ہوں گے۔ حضرت الشیخ ڈاکٹر وسیم محمدی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقربکم الی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ میں سب سے پہلے سیمینار منعقد کرنے والے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک تو اتنے اہم سیمینار کا انہوں نے انعقاد کیا، اور دوسری بات مجھے اس پروگرام میں شرکت کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان جہود کو قبول فرمائے اور اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ اور علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ کے لیے خیر کا باعث بنائے، آمین۔ عزیر شمس رحمہ اللہ کے اوپر بحث کرتے ہوئے جو چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ ان کا اخلاق ہے۔ اور آپ اور ہم یہ سبھی جانتے ہیں کہ علم بذات خود بہت ہی کم مواقع پر غائب ہوتا ہے، ورنہ علم کا اصل مقصد تزکیہ نفس، تہذیب نفس اور اخلاق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اپنی بعثت کا اسے مقصد قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کی بعثت کے جو مقاصد ذکر کیے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ تزکیہ نفس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی رسولوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھ کر بتائیں، ان پر عمل کرائیں اور تزکیہ نفس کریں۔ عزیر شمس رحمہ اللہ یا علامہ عزیر شمس یا ہمارے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ پر جب آپ غور کریں گے، ان کی شخصیت پر نظر ڈالیں گے، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ علم کا پہاڑ ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق میں بھی بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے دو قسم کے صفات کا ذکر کیا ہے، صفات ملکوتیہ اور صفات بہیمیہ۔ وہ صفات جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے اور وہ صفات جو اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، دونوں کا بخوبی ذکر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملاقات میں آپ کی وہ بارش صفات ذکر کروں جو آپ کے اندر تھیں، اور وہ اخلاق و صفات جن سے آپ پہچانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے تھے اور پہچانے جائیں گے، اور وہ عادات جو ایک شریف اور مہذب انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور آپ ان سے دور تھے۔ سب سے پہلی جو صفت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی علم اور اہل علم سے محبت ہے۔ یہ چیز آپ کے زندگی کا خلاصہ تھی، اور اس صفت کو میں سب سے پہلے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے اس صفت کا آپ کے باقی صفات پر گہرا اثر تھا۔ آپ کی علم سے جو محبت ہے وہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہے، اور اہل علم سے جو محبت تھی وہ ہر وہ شخص جانتا ہے جو آپ کے قریب رہا ہے۔ وہ اہل علم جو ہمارے سلف ہیں، یا وہ اہل علم جو متاخرین ہیں، یا وہ اہل علم جو آپ کے معاصرین تھے، بلکہ وہ طلاب علم جو آپ سے عمر میں بہت چھوٹے ہوتے تھے، جو ابتدائی مرحلے میں ہوتے تھے،
ان سے بھی آپ کی محبت بڑی عجیب و غریب ہوتی تھی. اور کوئی بھی طالب علم کسی وقت آپ کو یاد کر لے، آپ سے کوئی خدمت طلب کر لے، آپ سے کوئی مدد مانگ لے، آپ ہمیشہ اور ہم وقت اس کے لیے تیار رہتے تھے. اور اتنی مشغولیت کے باوجود، اتنے علمی اعمال کے باوجود، اور اس قدر علم سے شغف اور اس میں مصروف رہنے کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی طالب علم آپ سے کوئی مدد مانگے اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں اسے نہیں کر سکتا، یا میں معذور ہوں، یا میں مشغول ہوں. اور اس ناحیے سے آپ کی زندگی میں ہم طالب علموں کے لیے بڑی عبرت ہے اور بڑا درس ہے کہ اپنے اوقات میں سے ان طلباء کے لیے وقت نکالیں جو رہنمائی کے اور ہماری مدد کے محتاج ہوتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی طالب علم چاہے وہ ابھی نیا نیا آیا ہو، اگر آپ کو فون کر کے کہہ دیتا کہ شیخ مجھے فلاں مسئلے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو شیخ یا تو اسی وقت اس کو مسئلہ بتا دیتے یا اس کو وقت دیتے کہ آپ مجھ سے ملاقات کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس باب میں جو ایک تعجب کی بات تھی شیخ کے اندر، میں نے دیکھا کہ آپ کبھی بھی اگر ان سے ملاقات کرنا چاہیں، خاص طور سے اگر آپ مکہ میں ہیں اور اگر آپ ان کو فون کر دیں کہ شیخ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو عموماً یہی ہوتا تھا کہ شیخ کہتے تھے آپ کہاں ہیں، میں وہیں آ جاتا ہوں. وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم کے لیے کوئی بندہ پریشان ہو، کوئی طالب علم بے چین ہو. بہت سارے طلباء کو مکہ میں راستے نہیں معلوم ہوتے ہیں، جگہیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، جانے میں پریشانی ہوتی ہے، کرایہ خرچ کرنا پڑتا ہے. شیخ کہتے تھے آپ وہیں رہیں. یہ بارہ ہمارے ساتھ ہوا جب ہم عمرہ کرنے جاتے تھے اور شیخ سے ملنا چاہتے تھے تو شیخ سے کہتے تھے کہ شیخ مکہ میں ہیں، عمرے سے فارغ ہو گئے، آپ سے ملنا چاہتے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہاں ہیں بتائیں، میں وہیں آ جاتا ہوں، فلاں جگہ ملیے گا. اور جب وہ ایک بار آ جاتے تھے تو نہ کبھی وہ وقت دیکھتے تھے، نہ گھڑی دیکھتے تھے. جب تک آپ خود مجلس برخاست نہ کر دیں، شیخ بیٹھے رہتے تھے اور صرف علم اور اہل علم کی باتیں کرتے. آپ کو پتا ہوگا شیخ اپنی وفات سے قبل ایک چھوٹے اور ابتدائی طالب علم کو، مبتدی طالب علم کو حمزہ وصل اور حمزہ قطع سکھا رہے تھے. کب حمزہ لکھا جائے گا، کب نہیں لکھا جائے گا، یا کب الف کے اوپر علامت ہوگا حمزہ کیا نہیں ہوگا. یہ ساری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایسے منصب اور علم کے ایسے مقام پر اور ایسی مشغولیت میں رہنے کے باوجود بہت کم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس طرح طلباء کے لیے وقت نکالے. اور جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پر ان کا خاتمہ بھی کیا. اسی طرح جو آپ کی ایک بہت باری صفت تھی وہ آپ کا تواضع تھا. تواضع یہ دراصل علم کی پہچان ہوتی ہے. وہ تواضع جو تکلف سے پاک ہو، وہ تواضع نہیں جو آدمی بتکلف کرتا ہے. آپ کے اندر بلا تکلف تواضع کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. جس نے بھی آپ سے ملا ہوگا، جس نے بھی آپ کو دیکھا ہوگا، وہ اس کی گواہی دے گا. اتنی متواضع شخصیت، اتنے علم کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنی عزت دی ہو اور اتنا علم دیا ہو، اس کے باوجود اتنا متواضع ہو اور اس تواضع سے اپنے سے چھوٹوں سے طالب علموں سے ملتا ہو، یہ معاصرین میں شاید آپ کو کہیں ملے، بہت ہی نادر ہے. اور اسی وجہ سے تواضع کی وجہ سے آپ دیکھیں گے آپ کے اندر سادگی جو تواضع کا ایک حصہ ہے، ہر چیز میں سادگی تھی. بڑی ہی بے تکلف زندگی، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے، پہننے، ملنے جلنے، ہر چیز میں آپ نے ایک سادہ زندگی گزاری. وہ چیزیں جس کا ایک عام آدمی بھی دھیان دیتا ہے، آپ کو اس کی پرواہ ہی نہیں رہتی. سادہ لباس، سادہ کھانا، سادہ طریقے سے زندگی گزارنا. آپ دیکھیں گے کچھ دنوں پہلے ٹویٹر پہ کسی ان کے پڑوسی نے یہ چیز نشر کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا اور لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے تو وہ جب اس نے دیکھا تو اس کو حیرت ہوئی. پتا چلا کہ یہ کوئی ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محقق ہیں. اس نے کہا کہ میں ان کو فجر کی نماز میں دیکھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ کوئی عامل ہے، کوئی عام آدمی ہے. آپ دیکھیں اس پڑوسی کی شہادت بڑی اہم ہوتی ہے. ان کے سادگی کی شہادت بھی دی اور ان کے فجر کی نماز میں حاضری کی بھی شہادت دی. ہمارے ہاں عموماً تربیت کی کمی کی وجہ سے بہت ساری کوتاہیوں میں ایک کوتاہی نماز کی ہوتی ہے، اور خاص طور سے فجر کی نماز کی آدمی کی چھوٹ جاتی ہے. لیکن اس پڑوسی نے کہا کہ ان کو میں اکثر فجر کی نماز میں دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی ہے. اسی طرح آپ کہیں ایک چیز جو میں نے دیکھی اور محسوس کیا، وہ آپ کے اندر دنیا کے تئیں بڑا زہد تھا. کبھی نہیں دیکھا کہ وہ دنیا کے کسی ساز و سامان کے بارے میں تعمیانہ نظر سے بات کر رہے ہیں. اکثر اس کو چھوڑنے اور ترک کرنے کی بات کرتے تھے. منصب، شہرت، پیسہ، مال، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی مطلب کہ آپ دیکھیں کہ اس میں ان کو رغبت ہو سوائے علم کے اور اہل علم سے محبت کی. اسی طرح ان کے اندر ایک چیز جو میں نے دیکھی شیخ کے اندر، وہ رحم دلی تھی. شیخ
ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کے متخصص تھے. بڑا ہی ان کا دل بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی رحم دل، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اس قدر شفقت سے پیش آتے کہ حیرت ہوتی. ساتھ میں چل رہے تو ہاتھ پکڑ لیتے، بات کرتے تو پیار سے مخاطب کرتے، کسی سے گفتگو کرتے چاہے وہ نیا نیا طالب علم ہو تو آپ کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے انداز میں مخاطب کریں. اور آپ کی یہ خیر خواہی یہ امت کے تئیں بھی تھی اور فرد کے تئیں بھی تھی. ہندوستان کے جو حالات تھے، مسلمانوں کے جو حالات، اس پر کبھی گفتگو ہوتی تو بڑی ہی جو ہے بہت ہی افسوس کا اظہار کرتے اور بہت ہی تکلیف کا اظہار کرتے. لیکن ان کی یہ جو تکلیف تھی یہ فطری تکلیف تھی. وہ بزدل آدمی نہیں تھے اور ہمیشہ شجاعت کی باتیں کرتے تھے. اسی طرح میں نے دیکھا ان کے یہاں رقت قلبی بہت زیادہ تھی. شیخ کے یہاں رقت قلبی بہت زیادہ تھی. جب وہ جامعہ محمدیہ نبراس کے پروگرام میں آئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ ابن تیمیہ کے تعلق سے آپ نے 6 محاضرات دیے تھے اور ان کے 6 لیکچرز ہوئے تھے. اس لیکچر میں جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس خط کا ذکر آیا جو انہوں نے اپنی والدہ کو لکھا تھا، تو شیخ جب اس کا ذکر کرنے لگے تو زار و قطار رونے لگے اور بہت ہی عجیب انداز میں اور رقت کے انداز میں اس خط کا ذکر کیا اور اسے پڑھا. تو شیخ بظاہر جب گفتگو کرتے تھے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اس قدر رقیق القلب ہیں، لیکن جب اس طرح کے مواقف آتے تھے تو ان کی رقت قلبی ظاہر ہو جاتی تھی. اسی طرح شیخ کے اندر میں نے دیکھا کہ شیخ بڑے فیاض آدمی تھے اور ایک انسان کی فیاضی صرف اس کے مال سے ظاہر نہیں ہوتی ہے بلکہ حقیقت میں اس کی فیاضی نفس کی فیاضی سے ظاہر ہوتی ہے. آدمی اپنا مال، اپنا نفس اور اپنا وقت کسی کو دے، اور اسی لیے کہا گیا ہے یا شاعر نے کہا ہے، بڑی مشہور بات ہے، یجود بالنفس ان ظن الجواد بها والجود بالنفس اقصى غایت الجود. نفس کے ذریعے سخاوت کرنا یہ سب سے بڑی سخاوت ہے، اور آپ کسی کو اپنا وقت دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی عمر کا حصہ دے رہے ہیں. شیخ کے یہاں یہ چیز کوٹ کر بھری ہوئی تھی. کوئی بھی شخص کوئی چیز طلب کر لے، کوئی مدد طلب کر لے، کچھ بھی طلب کر لے. مجھے یاد ہے جب ماجسٹر کا رسالہ ختم ہوا تو میں نے شیخ سے کہا کہ شیخ میں چاہتا ہوں کہ میرا رسالہ آپ مراجعہ کر دیں. رسالہ بہت طویل تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جتنا چاہیں مجھے دے دیں. میں نے اپنے رسالے کے تقریباً 250 صفحات شیخ کو دیے شروع کے. 1-2 ہفتے کے بعد شیخ کا فون آیا کہ میں نے آپ کا رسالہ پڑھ لیا، اس کو لے جائیں. اتنی دقت کے ساتھ پڑھا تھا. میں سوچنے لگا کہ شیخ اتنے مشغول آدمی ہیں، دیکھیے کس قدر اس کام کو انہوں نے اپنا وقت دیا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جو لوگ اکیڈمک لائن سے جڑے ہوتے ہیں، خاص طور سے جو علم میں مشغول ہوتے ہیں، بہت مشکل سے ان کا وقت نکلتا ہے اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. اسی طرح شیخ مہمان نواز تھے. کوئی بھی آپ کے گھر پہنچ جائے اس کو کھانا پلانا، اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرنا اور اس کو جو ہے اس کی پوری تکریم کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے. لیکن یہ چیز ان کی زندگی میں بڑی بے تکلف تھی. وہ اس کے لیے تکلف نہیں کرتے تھے. جو موجود ہوتا اس کو کھلاتے پلاتے، اپنے ہاتھ سے اٹھ کر کے اس کی خدمت کرتے، جاتے آتے، جو بھی کام ہوتا وہ خود ہی کرتے. اور آپ کو پتا ہے کہ شیخ کی رغبت دنیا میں بالکل نہیں تھی، اس لیے وہ جو ان کی تنخواہ تھی اسی تنخواہ پہ وہ گزارا کرتے تھے. شیخ کی تنخواہ جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہوں گے، ایک جو متوسط تنخواہ ہوتی ہے، کوئی بہت ہائی فائی نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ اس لیول کے لوگ یا ان سے کم لیول کے لوگ بہت ساری انہوں نے دنیا بنا لی اور بہت ساری چیزیں بنا لی، لیکن شیخ اس میں قناعت اور خوشی کے ساتھ رہتے تھے اور اس کو اپنے نفس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر خرچ کرتے تھے. اسی طرح شیخ کے اندر ایک چیز میں نے دیکھا، ان کی شجاعت. بہت ہی شجاع اور بہادر آدمی تھے. کبھی بھی حق بات کہنے میں کسی کے ملامت کی کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے. چاہے ان کا کوئی ساتھی ہو، ان کا دوست ہو، ان کا معاصر ہو، کوئی شاگرد ہو، یہ نہیں پرواہ کرتے تھے اس کو اچھا لگے گا کہ برا. اگر بات صحیح ہے تو فوراً اس کو کہتے تھے. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی، اگر کبھی وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے کہ ان کو لگا کہ سامنے والے کو تکلیف ہوگی، چاہے ان سے عمر میں بہت چھوٹا ہو، تو بعد میں کہتے ارے آپ کو برا تو نہیں لگ گیا، ارے میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی، ارے میں نے ایسی آپ کو کہہ دیا تھا کہیں آپ نے برا تو نہیں جانا. تو یہ ان کی بڑا نفس ہونے کی دلیل تھی. اور شیخ کی ذہانت سب کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فیاضی، شجاعت اور ذہانت یہ ساری چیزیں جمع کر دی تھی. اور یہ 3 چیزیں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسے بڑے مقام سے نوازتا ہے. اسی طرح شیخ کے اندر ایک بڑی اچھی چیز تھی، خیرکم لأہلہ. آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے اہلیہ کے لیے، اپنے عیال کے لیے بڑے ہی اچھے اور بڑے ہی نیک اور بڑے ہی خادم آدمی تھے. بہت سارے گھر کے کام وہ خود کر لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں وہ یہ چیز بہت ہی اچھی طرح جانتے ہوں گے.
اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں گے کہ شیخ کے یہاں وہ صفات سلبیہ جو ایک انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے وہ ان سے بالکل دور رہتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آدمی کوئی تعمیری کام کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ لایانی اور فضول چیزوں سے دور رہے. شیخ لایانی اور فضول چیزوں سے بالکل دور تھے, کسی طرح کی ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی. شیخ کے ساتھ 2-2, 4-4, 6-6 گھنٹے کی مجلسیں ہوتی تھیں, علم اور اہل علم سے باہر وہ کبھی نہیں نکلتے تھے. ایک بار مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں مشائخ کا اجتماع تھا اور کافی بڑے اہل علم آئے ہوئے تھے. ایک اہل علم میں سے ایک صاحب بات کرتے کرتے باہر نکل گئے موضوع سے. جب تھوڑی دیر ہو گئی شیخ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جانے لگے. میں نے کہا شیخ کھانا بھی نہیں کھایا, کہاں جا رہے ہیں؟ کہ نہیں میں اب 1 منٹ یہاں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. میں نے کہا بیٹھیے, کیوں آپ ناراض ہو گئے؟ ہاتھ چھڑا کر کے جانے لگے گھر سے. تو میں دروازے تک آیا, شیخ کو پکڑ لیا. میں نے کہا شیخ یہ تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی, آپ چلے جائیں گے تو, اور ابھی آپ کھانا بھی نہیں کھائے. کہ نہیں میں کسی لایانی مجلس میں 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتا ہوں. تو پھر میں واپس آیا گھر میں اور تھوڑا سا میں نے کوشش کی کہ پھر جو ہے ہم لوگ اس موضوع پر لوٹ جائیں جو علم کی باتیں ہو رہی تھی. تو شیخ پھر بڑی مشکل سے بیٹھے. شیخ کے اندر ایک جو بہت اچھی چیز تھی, جو ان کا دل, آپ ان کے اگر قریب رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, یا جو لوگ بھی قریب رہے, بالکل بچوں کا دل تھا. انتہائی صاف شفاف دل. آپ جہاں چاہیں بیٹھا لیں, جو چاہیں کھلا دیں, جو چاہیں طلب کر لیں, جو چاہیں ان سے بات کر لیں. بالکل جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, نہ کسی کے لیے کینہ, نہ کسی کے لیے حسد, نہ کسی کے لیے جلن, نہ ان کے اندر سوء ظن, نہ کسی کے لیے حقد. میں نے کبھی نہیں دیکھا. دکتورا کا جو ہمارا مرحلہ تھا تو اس میں الحمدللہ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے اور میرے لیے شرف کی بات ہے کہ وہ جب بھی مدینہ آتے تو میرے گھر پہ میں ان کی دعوت لیتا اور پروگرام کرتا. تو ہم جو دراسات کے طلبہ تھے ماجسٹر اور دکتورا کے, وہ جمع ہوتے. کئی پروگرام اس طرح جو ہے گھر پر ہوئے تو ہم جمع ہوتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے. شیخ عموماً اس وقت تک نہیں مجلس برخاست کرتے جب تک وہ دیکھتے نہیں کہ طلبہ خود جو ہے سونے لگے, ان کو نیند آنے لگی, اور صرف علم اور اہل علم کی بات, اور اسی میں وہ پورا اپنا ٹائم صرف کرتے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی مجلس میں کہ شیخ نے کوئی ایسا لفظ کہا ہو جس سے کوئی حسد کی, کینے کی, جلن کی, سوء ظن کی بو آئے. وہ بدیہی چیزیں جس کو سب لوگ جانتے تھے, اگر کسی کی برائی کے تعلق سے کبھی عرضن اور ضمناً شیخ کے سامنے وہ بات آ گئی تو اس کو آخر میں یہ کہہ کے ختم کر دیتے تھے کہ بھائی اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے, جو جیسا کریں دیجیے, آپ پڑھنے کے لیے آئے پڑھیے, لکھنے کے لیے آئے لکھیے, آپ اپنا کام کیجیے, ہم کو اور آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے. ورنہ عموماً جو ہمیشہ کہتے کہ دیکھیے حسن ظن رکھیے اور کسی کے تعلق سے بدگمانی مت پالیے, آپ سب کے مسئول نہیں بنائے گئے. تو یہ شیخ کا دل آپ دیکھیں گے تو بڑا ہی صاف شفاف, اور یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کا دل صاف ہو. میں نے بڑے بڑے فضلاء کو دیکھا جو یہ بنیادی یا ایک طبیعی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس سے صاف نہیں ہو پاتے. کسی کے لیے بھی اگر تھوڑی سی دل میں ناقدری ہے تو اس کے لیے طرح طرح کا سوء ظن پالنا, اس کے لیے جلن کا جذبہ رکھنا, اس کے لیے حسد اور کینے کا جذبہ رکھنا, وہ سوء ظن کا ایسا محل کھڑا کرتے ہیں کہ خود ہی جو ہے پوری ناول لکھ دیں گے, پوری کہانی لکھ دیں گے, اور وہ کہانی کے کردار بن کے اور سارے اپنے مخالفین کو اس کا ولن بنا دیں گے. یہ بڑی سی ہمارے معاشرے میں بڑی ہی خراب چیز آ گئی ہے. لیکن میں نے شیخ کو دیکھا, ایک لمبی ملاقات رہی, اور کبھی ان چیزوں سے وہ علم اور علم سے باہر نکلے نہیں, اور کبھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے جس سے لگے, حتیٰ کہ اگر کسی نے ان کو تکلیف پہنچا دی ہے, اگر اس کو بھی وہ جان جاتے تھے, کبھی اس چیز کو ذکر نہیں کرتے تھے, چھپانے کی کوشش کرتے تھے, اور اگر ذکر آ جائے تو اس کو ٹال دیتے تھے. آخری بار جب ہم لوگ گزشتہ سال جب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میرے ساتھ اور 3 ساتھی تھے دکتورا کے, تو ہم چاروں نے جب عمرہ کر لیے تو ہم نے فون کیا, تو شیخ کو کہا کہ شیخ جو ہے آپ سے ملاقات کرنی ہے, لیکن ہم رات میں کافی تھک گئے تھے, تو کہے کہ صبح ملنا چاہتے ہیں. تو کہے کوئی بات نہیں, آپ کہاں ہیں بتا دیں, میں وہیں آ جاؤں گا. میں نے کہا شیخ آپ مت آئیے, ہم لوگ آ جائیں گے عزیزیہ ہی میں. کہ نہیں بالکل نہیں, میں خود آؤں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, فلاں ہوٹل میں ہے. صبح وہ آئے. اللہ جانتا ہے شیخ جب آئے تو جب تک ہم کو الوداع نہیں کہہ دیا, ہم گاڑی میں بیٹھ نہیں گئے, وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم نے ناشتہ کیا, وہ ساتھ میں ناشتہ کیے, جہاں جہاں ہم گئے مکہ کے اندر وہ ساتھ میں چلتے رہے. جب مکہ سے ہم باہر نکلنے لگے تب وہ سلام کر کے گئے. اسی طرح میں نے ان کو دیکھا شیخ کے اندر ایک جو بڑی چیز یہ تھی کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے اپنی مجلس میں اتنے علم اور فضل کے باوجود جس سے مفاخرت کی بو آئے, جس سے تکبر کی بو آئے, جس سے عجب کی بو آئے. عجب کی بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی بات وہ کریں تو میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں یہ کیا, ضمناً بات آ جائے. اور قطعاً آپ کو تعریف پسندی سے بڑی دور تھے. اگر کوئی آدمی ان کی تعریف کر دے, میں نے دیکھا کئی مجالس میں دیکھا, کوئی اگر تعریف کر دے فوراً استغفر اللہ کہتے تھے. جب وہ جامعہ محمدیہ آئے پروگرام میں تو مجھے یاد ہے غالباً وہی مجلس ہے, ان کا تعارف کرانا ہوا تو انہوں نے کہا میں خود اپنا تعارف کرا دیتا ہوں, آپ لوگ میرا تعارف مت کرائیے. اور جب تعارف کے دوران ان کی تعریف کی گئی یا ذکر حسن کیا گیا یا جس کے وہ مستحق ہیں اس سے بہت کم باتیں کہی گئی,
میں نے دیکھا ہر وہ بات جس میں ان کی مدح ہوتی تھی استغفراللہ کہتے تھے، اس کو استغفراللہ کہہ کر کے جو ہے آگے بڑھ جاتے تھے اور کثرت سے استغفار کرتے تھے. تو یہ شیخ کے اندر تھی بڑی شہرت پسندی سے دوری. میں نے دیکھا ان کا جو رہنے کا طرز تھا، بہت سارے آپ لوگوں سے بات کریں گے جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں سعودی عرب میں، تو ان کو جانتے ہی نہیں. یہ نہ جاننا کوئی ان کے نعوذ باللہ ان کے لیے کمی کی باعث نہیں، یہ اصل ان کے جو ہے تواضع اور سادگی کی دلیل ہے، اور جو فطری زندگی گزارتے تھے، نہیں چاہتے تھے بہت زیادہ مشہور ہو کر کے اور بہت زیادہ لوگوں میں گھل مل کے اپنا وقت ضائع کریں. اسی طرح ایک جو آخری دو باتیں ہیں، وہ اتنا علم اور اتنا فضل، بلکہ وہ علم اور فضل ہی کا سبب ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ متعارف نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں شیخ کو ادب سے بھی دلچسپی تھی، اور ادب سے دلچسپی ہونے کی وجہ سے بڑے ہی باذوق انسان تھے، اور فنون لطیفہ سے بھی بڑی دلچسپی تھی. اور شیخ وہ بالکل سکہ بند مولوی نہیں تھے، وہ ہر موضوع پہ بات کرتے تھے، اور تفنن طبع کے لیے کبھی کبھی غزلیں، نظمیں اور جو ہے غزلوں کی جو باتیں تھیں جب مجلس میں کھلتی تھیں تو وہ بھی کرتے تھے. ہمیں یاد ہے مدینہ منورہ میں ایک بار ایک پروگرام ہم نے فارم ہاؤس پہ کیا، شیخ بھی آئے ہوئے تھے، شیخ کو لے گئے، تو شیخ نے جب وہ علمی باتیں ختم ہو گئی تو آخر میں کسی لڑکے نے، ہم نے اس کو غزل پڑھنے کے لیے کہا، جب وہ غزل پڑھا تو شیخ نے کہا تم لوگوں کو تو غزل بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر شیخ نے جو ہے غالب کی اور اقبال کی اور غالب کی اور غالباً میر کی یا کسی کی 2-3 غزلیں پڑھی. وہ جو ان کے پاس ملکہ تھا عروض کا، اور جو ان کے پاس لے کو پہچاننے کا اور صوت کو جاننے کا ایسا شاندار پڑھا، ہم لوگ دنگ رہ گئے. اس کو ریکارڈ بھی کیے تھے. بعد میں جامعہ محمدیہ آئے تو وہاں بھی ان کو یاد دلائے، تو وہاں بھی انہوں نے ایک نعت جو ہے پڑھی تھی. تو بڑے باذوق آدمی تھے. جس وقت روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین جو ابن القیم کی بڑی زبردست کتاب ہے، اس کی جب تحقیق کر رہے تھے تو ان دنوں وہ مدینہ آئے ہوئے تھے، تو جب بات ہو رہی تھی تو اس میں بڑے پیارے پیارے واقعات جو ہے اس کے سناتے تھے. تو وہ سکہ بند آدمی نہیں تھے، فنون لطیفہ سے بھی کافی دلچسپی تھی، باذوق بھی تحدید تھے، اور شیخ کے اندر ظرافت بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مزاج بھی دیا تھا، جب مجلس میں ہوتے تھے تو ایسا نہیں کہ بور کر دیں، علمی باتیں کرتے کرتے ہنسنا ہنسانا، اور کبھی کبھی بہت ہی کھل کر کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے، ہاتھ پکڑ کے، اور کبھی کبھی بسا اوقات قہقہا لگا کر کے بھی ہنستے تھے اور مجلس کو زندہ رکھتے تھے. تو یہ شیخ کی چند جامع صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیت کی تھی، اور اب شیخ ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو اعمال اور مساعی ہیں ان کو قبولیت بخشے، اور ان اعمال کو قبول کرے، اور ان کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے. اس کے لیے انہیں ان اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور انہیں جنت الفردوس میں بلا حساب جگہ دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.